السلام علیکم احباب، سے ابن سزیبی آپ سے اوشین نیوز پر مخاطب ہوں، اور اس حوالے سے آج جس صورت پر میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، آج کا موضوع ہے سورہ معارج۔ تو یہ صورت جو ہے قرآن مجید کی 70ویں صورت ہے، جس کے 2 رکوع ہیں، 44 آیات ہیں، اور دور نزول اس کا مکی ہے۔ عدد صورت 70 ہے، عدد پارہ 29 ہے، تعداد آیات 44 ہیں، اور اس کے مضامین شہادت دیتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے، اور جب مظالم کا دور تھا اسی وقت اسی حوالے سے یہ جو تھی صورت نازل ہوئی تھی۔ تو جہاں تک موضوع اور مضامین کا تعلق ہے تو اس میں ان کفار کو تنبیہ کی گئی ہے اور نصیحت کی گئی ہے جو قیامت اور آخرت اور دوزخ اور جنت کی خبروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس میں کفار کو تنبیہ کی گئی ہے اس صورت میں، اور نصیحت کی گئی ہے جو ان لوگوں کو جو قیامت کا، آخرت کا، دوزخ کا اور جنت کی خبروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چیلنج دیتے تھے کہ اگر تم سچے ہو اور تمہیں جھٹلا کر ہم عذاب جہنم کو مستحق ہو چکے ہیں تو لے آؤ وہ قیامت جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اس صورت کی ساری تقریر اسی چیلنج کے جواب میں ہے۔ ابتدا میں ارشاد ہوا کہ مانگنے والا عذاب مانگتا ہے، وہ عذاب انکار کرنے والوں پر ضرورت واقعہ ہو کر رہے گا، انکار کرنے والوں پر ضرور واقعہ ہو کر رہے گا۔ ابتدا میں ارشاد ہوا کہ مانگنے والا عذاب مانگتا ہے، وہ عذاب انکار کرنے والوں پر ضرور واقعہ ہو کر رہے گا، اور جب وہ واقعہ ہوگا تو اسے کوئی دفع نہ کر سکے گا مگر وہ اپنے وقت پر واقعہ ہوگا۔ ان کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، لہٰذا ان کے مذاق اڑانے پر صبر کرو، یہ اسے دور سے دیکھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ قیامت جس کی جلدی لے آنے کا مطالبہ یہ لوگ ہنسی اور کھیل کے طور پر کر رہے ہیں، کیسی سخت چیز ہے، اور جب وہ آئے گی تو ان مجرمین کا کیسا برا حشر ہوگا۔ اس وقت کے اپنے بیوی بچوں اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں تک کو فدیے میں دے ڈالنے کو تیار ہو جائیں گے تاکہ کسی طرح عذاب سے بچ نکلیں، مگر نہ بچ سکیں گے۔ اس کے بعد لوگوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ اس روز انسانوں کی قسمت کا فیصلہ سراسر اس کے عقیدے اور اخلاق و اعمال کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ جن لوگوں نے دنیا میں حق سے منہ موڑا اور مال سمیٹ کر سینت کر رکھا، وہ جہنم کے مستحق ہوں گے، اور جنہوں نے یہاں خدا کے عذاب کا خوف کیا، آخرت کو مانا، نماز کی پابندی کی، اپنے مال سے خدا کے محتاج بندوں کو حق ادا کیا، بدکاریوں سے دامن پاک رکھا، امانت میں خیانت نہیں کی، عہد و پیمان اور قول و قرار کا پاس کیا، اور گواہی میں راست بازی پر قائم رہے، وہ جنت میں عزت کی جگہ پائیں گے۔ آخر میں مکے کے ان کفار کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر آپ کا مذاق اڑانے کے لیے چاروں طرف سے ٹوٹے پڑتے تھے، خبردار کیا گیا کہ اگر تم نہ مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ ان کے تمسخر کی پرواہ نہ کریں۔ یہ اگر قیامت ہی کی ذلت دیکھنے پر مصر ہیں تو انہیں اپنے بیہودہ مشغلوں میں پڑا رہنے دیں، اپنا برا انجام یہ خود دیکھ لیں گے۔ تو یہ سورہ معارج کے حوالے سے میں آپ سے بات کر رہی تھی، اور سورہ معارج جو ہے وہ اس کے حوالے سے آپ کو میں نے جو تھا اس کے جو مضامین وغیرہ ہیں اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اور اس کے بارے میں جو مین 2-3 پوائنٹ ہیں جن پر بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 50,000 سال کا دن کا تذکرہ ہے اس میں، اور گناہ گار آدمی بھی بچوں، بھائی اور خاندان تک کو فدیے میں دے کر خود چھوٹنا چاہے گا۔ آتش جہنم کی جو ہے وہ اس کی سختی اور حدت کا بیان ہے۔ حریص و بے صبر شخص اعلیٰ صفات آدمی کا موازنہ کیا، حریص اور بے صبر شخص کا اور اعلیٰ صفات آدمی کا موازنہ کیا گیا ہے۔ قبروں سے اٹھنے کا مضمون بھی اس میں شامل ہے کہ قبروں سے کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ سورہ معارج کے حوالے سے میں نے آپ کو جو ہے یہاں پر کچھ تھوڑی سی تفصیلات دی ہیں، اور ترجمہ چونکہ طویل ہوتا ہے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ترجمہ جو ہے وہ ترجمے کی جگہ آپ کو مختصر طور پر میں بتا دوں، میں آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں تاکہ مزید اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو تفسیر کے حوالے سے اور مضمون کے حوالے سے تو وہ بھی آپ پر زیادہ واضح انداز میں ہو جائے۔ تو ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا، ترجمہ بتا رہی ہوں آپ کو، یعنی کافروں پر، اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا، جو بلندیوں والے اللہ کی طرف سے نازل ہوگا۔ اور معارج کا مطلب ہی بلندی ہے، جس کی طرف روح الاقدس اور دوسرے فرشتے چڑھتے ہیں، اس روز نازل ہوگا جس کا طول 50,000 برس ہوگا۔ ٹھیک ہے،
تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو۔ لوگ اس دن کو دور سمجھتے ہیں جبکہ ہماری نظر میں وہ قریب ہے، جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا، اور پہاڑ ایسے جیسے رنگین اون، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس روز گنہگار چاہے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے، یعنی اپنے بیٹے اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا، اور جتنے آدمی زمین پر ہیں، غرض سب کو دے ڈالے، پھر اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، کھال ادھیڑ کر کلیجہ نکال لینے والی۔ وہ ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور دین حق پر اعتراض کیا اور منہ پھیر لیا۔ وہ ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعتراض کیا اور اس سے منہ پھیر لیا اور مال جمع کیا اور پھر اسے سید کر رکھا۔ کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے۔ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب ملتا ہے تو اس کو مال تو بخیل ہو جاتا ہے۔ مگر نماز ادا کرنے والے، جو نماز کا التزام رکھتے اور ہمیشہ پڑھتے ہیں، اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے، یعنی مانگنے والوں کا اور نہ مانگنے والوں کا، اور جو روزی جزا کو سچ سمجھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں، بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اپنی بیویوں یا باندھیوں سے ان کے پاس جانے میں انہیں کچھ ملامت نہیں، اور جو لوگ ان کے سوا اور طریقے ڈھونڈیں تو وہ حد سے نکل جانے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کو پاس کرتے ہیں، اور اپنے عہد و پیمان اور امانتوں کا پاس کرتے ہیں، عہد و پیمان کا اور اپنے عہد و پیمان کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں، یہی لوگ جنتیوں میں عزت و اکرام سے ہوں گے۔ تو اسے نبی ان کافروں کو کیا ہوا ہے؟ تو اے نبی، ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں، دائیں بائیں سے گروہ گروہ ہو کر جمع ہوتے جاتے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر شخص یہ امید رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے یہ جانتے ہیں۔ بس مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں، یعنی اس بات پر کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں، اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ تو اے پیغمبر، ان کو باطل میں پڑا رہنے دے اور کھیل لینے دے، یہاں تک کہ جس دن ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے کسی مقابلے کے نشان کی طرف دوڑے جا رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو میں نے اردو ترجمہ آپ کو سورہ معارج کے حوالے سے بیان کیا، اور امید ہے کہ اب زیادہ واضح انداز میں آپ کو سورہ معارج میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ واضح ہو گئے ہوں گے، اور انشاءاللہ پھر آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ شیرمان صاحب کے توسط سے یہ میں پروگرام ان کے چینل پر اوشین نیوز پر پیش کرتی ہوں، اوشین ٹی وی پر پیش کرتی ہوں، تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ، اور آپ سب لوگوں کا بھی شکریہ جو آپ اسے پروگرام کو دیکھتے ہیں اور پسند فرماتے ہیں، اور میرا حوصلہ اور ہمت بڑھتی ہے، اور میں بھی کچھ سیکھنے کی طرف مائل ہوتی ہوں، اور آپ تک اپنا وہ علم جو پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں۔ زیب سے بھی کوئی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔